بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہسٹری کلاس 7 پنجاب ٹیکسٹ بک کی نئی کتاب جو 2024 اور 25 کی نئی ایڈیشن ہے، اس کے چیپٹر نمبر 4 سے آج لیسن نمبر 3 پڑھیں گے۔ تو آج کا لیسن ہمارا شروع ہوتا ہے خلجی ڈائنیسٹی 1292-1320 CE یہاں سے۔ یہ ہے پیج نمبر 61، پیج نمبر 61 پہ۔ اچھا، تو خلجی ڈائنیسٹی یعنی خلجی خاندان کی سلطنت یہ کب سے کب تک تھی؟ 1290 یعنی 1290 عیسوی سے 1320 عیسوی تک۔ دی خلجی ڈائنیسٹی، خلجی خاندان کی سلطنت، واز اے ٹرک افغان ڈائنیسٹی، تو یہ ترک افغان سلطنت تھی یا حکومت تھی۔ ترک افغان یعنی ترک میں جو افغان رہتے تھے۔ اٹ رولڈ، اس نے حکومت کی، لارج پارٹس آف دی انڈین سب کانٹیننٹ، برصغیر ہندوستانی برصغیر کے لارج پارٹس پر یعنی بڑے حصوں پر۔ کب؟ بٹوین 1290 CE اینڈ 1320 CE، 1290 عیسوی اور 1320 عیسوی صدی کے درمیان۔ اٹ واز فاؤنڈیڈ بائی جلال الدین فیروز خلجی، اس کی بنیاد جلال الدین فیروز خلجی نے رکھی تھی، اس ڈائنیسٹی کی بنیاد یعنی خلجی ڈائنیسٹی کی بنیاد۔ کب سے کب تک؟ 1222-1296 CE، 1220 سے یہ جلال الدین فیروز خلجی جو تھے یہ 1220 میں پیدا ہوئے تھے اور 1296 اس میں وفات پا گئے۔ اینڈ بیکیم، اور یہ بنے یعنی جلال الدین فیروز خلجی بنے دی سیکنڈ اور یہ خلجی ڈائنیسٹی بنی دی سیکنڈ ڈائنیسٹی، دوسری ڈائنیسٹی، دوسری سلطنت یا دوسری حکومت ٹو رول دا دہلی سلطنت آف انڈیا، جس نے انڈیا کے یا ہندوستان کے دہلی سلطنت پر حکومت کی۔ دیس ڈائنیسٹی، یہ سلطنت جو تھی، اس نون یہ مشہور تھی فار دیئر کانکویسٹس، اپنے فتوحات کی وجہ سے، انٹو دا ساؤتھ آف انڈیا، انڈیا کے جنوب میں، یعنی انڈیا کے جنوب میں اس نے جو فتوحات حاصل کیے یہ اس کی وجہ سے مشہور تھی یہ ڈائنیسٹی، خلجی ڈائنیسٹی۔ سکسیسفلی ڈیفینڈنگ، اور اس نے کامیابی سے دفاع کیا، دا ریپیٹڈ منگول انویژن آف انڈیا، ہندوستان میں جو منگول تھے ان کے لگاتار حملوں کا انہوں نے مقابلہ کیا یا دفاع کیا۔ علاؤدین خلجی یعنی 1266 to 1316 CE، چینجڈ، تو اس نے تبدیل کی، دا ٹیکس پالیسیز، ٹیکس کی پالیسیوں کو، ٹیکس کی جو پالیسیاں تھی انہیں تبدیل کیا، کس مقصد کے لیے؟ ٹو اسٹرینتھن ہز ٹریجری، تاکہ اپنے خزانے کو مضبوط بنایا جائے، یعنی اپنے خزانے کو مضبوط بنانے کے لیے اس نے ٹیکس کی پالیسیوں کو تبدیل کر دیا۔ دی ٹیکس سسٹم، یعنی وہ ٹیکس کا جو نظام تھا، انٹروڈیوس ڈیورنگ دا خلجی ڈائنیسٹی، جس نظام کو خلجی ڈائنیسٹی یعنی خلجی خاندان کی حکومتوں کے دوران متعارف کرایا گیا، had a long term influence on Indian taxation system، تو اس کی انڈین ٹیکسیشن سسٹم پر یعنی ہندوستان میں جو ٹیکس کا نظام تھا اس پر دیر پا اثرات مرتب کیے یا اس کے گہرے اثرات تھے یا لمبے عرصے تک اثرات تھے۔ اینڈ اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن، اور اس کے علاوہ جو ریاست کا انتظام تھا اس پر بھی اس کا لانگ ٹرم انفلوئنس تھا، یعنی لمبے عرصے تک اس کا اثر رہا اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن پر، ریاست کا جو انتظام تھا اس پر۔ اچھا، نیکسٹ ہے
علاؤدین خلجی ایشوڈ، علاؤدین خلجی نے جاری کیے اے نمبر آف ریگولیشنز، بہت سے قوانین، ریگولیشنز یا قواعد و ضوابط ہو، کس مقصد کے لیے؟ ٹو کنٹرول دی پرائسز آف ویریس گوڈز، مختلف سامان کی جو قیمت تھی انہیں کنٹرول کرنے کے لیے، اینڈ نیسیسٹیز آف لائف، اور زندگی کی جو ضروریات تھی انہیں یعنی ان کی خاطر جو زندگی کی ضروریات تھی۔ دی پرائسز آف آل گوڈس، تمام چیزوں کی، تمام سامان کی قیمتیں، سچ ایز فوڈ گرینس، جیسا کہ خوردنی اناج، یعنی وہ گرینس، وہ اناج جو خوراک میں استعمال ہوتے ہیں یا جنہیں ہم خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ویجیٹیبل، سبزی، فروٹس، پھل، کلاتھ، کپڑا ایٹسٹرا وغیرہ، ور فکسڈ، تو اس کی قیمتیں رکھی گئی، ایٹ چیپ ریٹس، سستے داموں یا ارزان قیمت پر۔ اچھا، نیکسٹ ہے انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل تھریٹس فیسڈ بائی خلجیز، یعنی وہ اندرونی اور بیرونی خطرات جن کا خلجیز نے یعنی خلجیوں نے مقابلہ کیا، یا جن کا خلجی خاندان والوں کو سامنا ہوا۔ منگولز ور این نومیڈک ٹرائب آف سینٹرل ایشیا، یہ جو منگول تھے یہ وسطی ایشیا میں نومیڈک یعنی خانہ بدوش قبیلہ تھا، منگولوں کا۔ یہ جو منگول تھے یہ وسطی ایشیا میں ایک خانہ بدوش قبیلہ تھا۔ دے لیوڈ ان پریزنٹ ڈے منگولیا، یہ آج کل منگولیا میں رہتے ہیں۔ بیسیکلی بنیادی طور پر دی منگولز ور کیٹل ہرڈرز، یہ جو منگول تھے یہ کیٹل ہرڈرز تھے، یعنی مویشی چرانے والے تھے، مویشی چراتے تھے، اینڈ ہنٹرز، اور شکاری تھے، یعنی شکار کیا کرتے تھے۔ دی منگولز میڈ انسیسنٹ انویژنز، منگولوں نے لگاتار حملے کیے، انویژن حملے، آن دہلی سلطنت، دہلی سلطنت پر۔ کب؟ ڈیورنگ دا رین آف خلجی سلطانز، خلجی سلطان کے دور میں یا دور حکومت میں۔ اٹ ویکنڈ دا خلجیز ڈائنیسٹیز، اس نے خلجی حکمران کی جو خلجی خاندان کی جو حکمرانی تھی یا حکومت تھی اس کو کمزور کر دیا، یعنی منگولوں کے حملوں نے۔ اینڈ انڈینجر دا سیفٹی آف دی کنٹری، اور ملک کا جو تحفظ تھا اسے خطرے میں ڈال دیا، انڈینجر، خطرے میں ڈالنا۔ دی منگولز ور چیفلی پلنڈررز، یہ جو منگول تھے یہ بنیادی طور پر کیا تھے؟ پلنڈررز تھے، یعنی ڈاکو تھے یا لوٹ کسوٹ کرنے والے تھے یا چور تھے۔ دے میڈ دا کنٹری فائنانشلی ویری ویک، انہوں نے ملک کو مالی طور پر بہت کمزور کیا۔ کس طرح؟ بائی دیئر کانسٹنٹ انویژنز، یعنی جب انہوں نے متواتر حملے کیے یا جب وہ متواتر مستقل حملے کرتے تھے، اینڈ پلنڈرز، اور ڈاکے ڈالتے تھے، لوٹ کا سوٹ کرتے تھے۔ ڈیورنگ خلجیز رینو، خلجی دور حکومت میں، دا تھیفز اینڈ رابریز، جو چور ہوتے تھے یا لوٹ مار کرنے والے جو ہوتے تھے، ہیڈ بیکم کامن، تو یہ عام بن گئے تھے، یعنی یہ عام تھی، چوری کرنا اور لوٹ کا سوٹ کرنا یہ عام تھی۔ اے سافٹ پالیسی واز فالوڈ بائی سلطان جلال الدین فیروز، جلال الدین فیروز نے ایک نرم پالیسی اپنائی ہوئی تھی۔ وائل ڈیلنگ، کس وقت؟ کب؟ وائل ڈیلنگ ود تھیوز اینڈ ربریز، یعنی جب وہ چوروں اور ڈاکوں کے ساتھ وہ جب وہ انہیں ڈیل کرتے تھے، ان کے ساتھ جب وہ پیش آتے تھے تو ان کے ساتھ انہوں نے نرم رویہ اپنایا ہوا تھا۔ اچھا، نیکسٹ ہے دی لاسٹ خلجی رولر، آخری خلجی حکمران، اس کا نام کیا تھا مبارک شاہ واز مرڈرڈ، تو اس کو قتل کر دیا گیا۔ کب؟ ان 1320 CE 1320 عیسوی میں،
and Ghiyasuddin Tughlaq, اور غیاث الدین تغلق became بنے the first ruler of the تغلق dynasty, تغلق ڈائنیسٹی کے پہلے حکمران. کب سے کب تک یہ ڈائنیسٹی تھی؟ 1322 1413 سی. اچھا نیکسٹ ہے کنٹریبیوشنز آف خلجی رولرز. خلجی جو حکمران تھے، رولرز تھے، ان کے خدمات. علاء الدین خلجی واز دا موسٹ سگنیفیکنٹ خلجی رولر. علاء الدین خلجی جو تھے یہ سب سے نمایاں یا سب سے ممتاز یا سب سے اہم خلجی حکمران تھے. ہی واز ون آف دی موسٹ پاورفل سلطان آف دی خلجی ڈائنیسٹی. وہ خلجی خاندان کے حکومت کے یا سلطنت کے سب سے جو پاورفل یعنی سب سے جو طاقتور سلطان تھے یہ ان میں سے تھا. دیٹ رولڈ دا دہلی ڈائنیسٹی، جنہوں نے دہلی سلطنت پر، دہلی ڈائنیسٹی یعنی دہلی کی جو سلطنت تھی اس پر حکومت کی تھی. ہی کنٹریبیوٹیڈ اے لاٹ، اس نے بہت خدمت کی. ٹو برنگ پیس ان دا ریجن، اس خطے میں امن لانے کے لیے، یعنی اس نے اس خطے میں امن لانے کے لیے بہت کچھ کیا یا بہت خدمات کی. تو اس کے بہت سی خدمات ہیں. علاء الدین خلجی واز دا نیفیو اینڈ سن ان لا آف جلال الدین خلجی. اچھا علاء الدین خلجی جو تھے یہ جلال الدین خلجی کے ایک تو اس کے بھتیجے تھے اور دوسرا یہ کہ اس کے کیا تھے سن ان لا یعنی داماد تھے. وین جلال الدین خلجی بیکیم دی سلطان آف دہلی، جب جلال الدین خلجی دہلی کے سلطان بنے، علاء الدین واز ڈکلیئرڈ امیر تزک، تو علاء الدین کو امیر تزک مقرر کیا گیا. وچ مینز، جس کا مطلب ہے ماسٹر آف سیرمونیز یعنی تقریبات کا مالک، یعنی تقریب وہ منعقد کرواتے تھے، تقریبات سیرمونیز. ہی واز دی سیکنڈ رولر آف دی خلجی ڈائنیسٹی، وہ خلجی ڈائنیسٹی کے یعنی خلجی خاندان کی جو حکومت تھی اس کے دوسرے حکمران تھے. ہی ایزیومڈ دا تھرون ان 1296 سی ای، اس نے 1296 عیسوی میں تخت سنبھالا. ہی از نون فار دی ریفارمز ان ریونیو اینڈ پرائس پالیسیز، اس نے محکمہ مال میں جو اصلاحات تھی اور قیمتیں پرائس پالیسیز اور قیمتوں کے بارے میں جو پالیسیاں تھی اس کی وجہ سے مشہور ہے. ہی براٹ سیورل ایڈمنسٹریٹو چینجز ڈیورنگ ہز رین، اس نے اپنی دور حکومت میں کئی انتظامی تبدیلیاں لائی یا کی. اچھا نیکسٹ ہے سلطان کنٹرول دی ٹرانسپورٹ آف گوڈس، سلطان نے سامان کی ترسیل پر یا سامان کی نقل و حمل پر کو کنٹرول کیا. ہی آلسو ایشوڈ گولڈ اینڈ سلور کوئنس، اس نے سونے اور چاندی کے سکے بھی جاری کیے. علاء الدین مینٹینڈ اے لارج اسٹینڈنگ آرمی، علاء الدین نے ایک بڑی مضبوط فوج قائم کی تھی. علاء الدین گورنمنٹ مینٹینڈ اے ڈسکرپٹیو رول آف ایوری سولجر، علاء الدین کی حکومت نے ہر سپاہی کا ڈسکرپٹیو رول یعنی انفرادی کردار مینٹین رکھا، یعنی اس کو ریکارڈ کیا یا اسے مد نظر رکھا. علاء الدین گورنمنٹ مینٹینڈ اے ڈسکرپٹیو رول آف ایوری سولجر، یعنی علاء الدین کی حکومت نے ہر سپاہی کا انفرادی کردار برقرار رکھا یا انفرادی کردار کا ریکارڈ رکھا. ہی بلٹ اپ واسٹ اسٹورز، اس نے بڑے گودام تعمیر کیے. فرام ویچ، جن سے فوڈ گرینز یعنی خوردنی اناج کوڈ بھی ایشوڈ جاری کیے جا سکتے تھے یا جاری ہوتے تھے.
ایٹ دا ٹائم آف نیڈ، ضرورت کے وقت میں، یعنی جب ضرورت ہوتی تھی تو ان گوداموں سے خوراک کے اناج دیے جاتے تھے۔ He ordered to obtain land revenue in the form of food grains. اس نے خوردنی اناج کی شکل میں یا صورت میں زمینی مال یا زمینی پیسہ حاصل کرنے کا، یا زمین سے پیسہ حاصل کرنے یا مال حاصل کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ All traders had to register themselves in a state office. تمام تاجروں کو اسٹیٹ کی جو آفس تھی، یعنی ریاست کی جو دفتر ہوتی تھی، وہاں پہ اپنے آپ کو رجسٹر کروانا ہوتا تھا۔ نو فارمر، مرچنٹ اور ڈیلر، کوئی بھی زمیندار، تاجر یا کاروباری شخص واز allowed کو اجازت حاصل نہیں تھی، یعنی کسی بھی زمیندار، تاجر یا کاروبار کرنے والے کو یہ اجازت حاصل نہیں تھی ٹو ہولڈ گرین، کہ وہ اناج ذخیرہ کر لے، اور ٹو سیل اٹ ایٹ اے ہائی پرائس، یا اس کو مہنگے داموں فروخت کرے۔ دی فیمس مانیومنٹس بلڈ بائی علاؤالدین خلجی، یعنی وہ مشہور یادگار جنہیں علاؤالدین خلجی نے تعمیر کیے تھے، انکلوڈ ان میں شامل ہے، یعنی ان یادگاروں میں شامل ہے دی علائی دروازہ، علائی کا دروازہ، دی سیری فوٹ یعنی سیری قلعہ، یہ ایک قلعے کا نام ہے، ہاؤس خاص اینڈ دا جماعت خانہ مسجد اور جماعت خانہ مسجد ان دہلی میں۔ نیکسٹ ہے علاؤالدین خلجیز کنٹریبیوشنز ٹو برنگ پیس ان دا ریجن۔ اچھا، علاقے میں امن لانے کے لیے علاؤالدین خلجی کی خدمات۔ خطے میں امن لانے کے لیے ریجن، خطہ یا علاقہ، علاؤالدین خلجی کی کون سی خدمات تھی؟ علاؤالدین واز ناٹ اونلی اے گریٹ ملٹری لیڈر، علاؤالدین نہ صرف ایک عظیم فوجی لیڈر تھے، سربراہ تھے، بٹ اے گریٹ ایڈمنسٹریٹر، لیکن وہ ایک عظیم ایڈمنسٹریٹر تھے، یعنی منتظم تھے، انتظام چلانے والے تھے۔ He had taken several steps، اس نے کئی اقدامات اٹھائے، کس مقصد کے لیے؟ to bring peace to the region، اس خطے میں امن لانے کے لیے۔ He faced the largest number of Mongols invasions، اس نے بڑی تعداد میں منگولوں کے حملوں کا سامنا کیا یا مقابلہ کیا۔ ان 1306 عیسوی میں علاؤالدین فورسز، علاؤالدین کی جو افواج تھی، ڈیفیٹڈ، تو انہوں نے شکست دی منگول فورسز، منگول کے افواج کو، نیئر دی بینک آف راوی ریور، دریائے راوی کے کنارے کے نزدیک۔ ہی اسٹرینتھنڈ دا فورٹس اینڈ ملٹری پریزنس، اس نے قلعوں اور فوجی تنصیبات کو مضبوط بنایا۔ along دا منگول روٹس، کہاں پہ؟ منگولوں کے جو راستے تھے ان کے ساتھ، تو انڈیا، ہندوستان، یعنی منگولوں کے جو ہندوستان کی طرف جو راستے تھے ان کے ساتھ جو قلعے تھے، فورٹس تھے، یعنی جو قلعے تھے یا فوجی پریزنس تھی یا فوجی جو وہاں پہ موجود تھے، انہیں مضبوط بنایا۔ He also implemented a series of economic reforms، اس نے کئی معاشی اصلاحات نافذ کیے۔ He removed the unrest all over the country، اس نے پورے ملک میں جو بے چینی تھی، جو انریسٹ یعنی بے چینی یا جو افراتفری تھی، اسے دور کیا۔ and established a state of peace، اور امن کی ریاست قائم کی۔ He eliminated the fear of thieves and robbers، اس نے چوروں کا خوف، چوروں اور ڈاکوں کا جو خوف تھا اسے ختم کیا۔
ہی کرش دی پاور آف اپوننٹس، اس نے حریفوں کی یا مخالفوں کی جو طاقت تھی اسے کچل دیا. کس مقصد کے لیے؟ ٹو برنگ اباؤٹ پیس ان دا کنٹری، تاکہ ملک میں امن لایا جائے. ہی کنفiscated their excess amount of money and property، اس نے ان کا یعنی اپنے مخالفوں کا جو اضافی رقم تھا، یعنی جو اضافی دولت تھا یا پیسے تھے، اور املاک یا ان کا جو املاک تھا یعنی جو جائیداد تھا، انہیں ضبط کیا. کن لوگوں کا؟ ان کے جو اپوننٹس تھے، ان کے جو مخالف تھے. ہی پٹ اے بین آن سوشل گیدرنگس، اس نے سماجی اجتماعات پر پابندی عائد کی. باڈی گارڈز ور اپوائنٹڈ بائی دی سلطان ہمسیلف، سلطان بذات خود محافظ مقرر کرتے تھے. اینڈ دے ریمینڈ انڈر ہیز ڈائریکٹ کنٹرول، اور یہ ان کے ڈائریکٹ کنٹرول میں یعنی براہ راست اس کے کنٹرول میں رہتے تھے. پرماننٹ سولجرز ور آلسو ریکروٹڈ بائی دی سلطان، سلطان نے مستقل سپاہیوں کو بھی بھرتی کیے. اینڈ دے ریمینڈ ان دا کیپٹل انڈر ہیز ڈائریکٹ کنٹرول، اور یہ جو سپاہی تھے وہ دارالخلافہ میں، جہاں پہ ان کا دارالخلافہ تھا، وہاں پہ اس کے ڈائریکٹ کنٹرول میں تھے یا ڈائریکٹ کنٹرول میں رہے. اچھا، تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج یہاں تک کافی ہے، کیونکہ نیکسٹ پھر الگ ٹاپک آ رہا ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی قسم کے مشکل کا سامنا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیسن کے ساتھ. اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.